السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلال، شان اللہ مالک الجلال خالق الارواح کی انگیت لاتعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ والی فتح ساقی کوثر سید البشر سید الانبیاء بدر الجدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قسم کا حضرات، سال کا آغاز ہے۔ اس بارے میں پچھلے جمعے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ آج اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ان کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو ڈیٹ تبدیل ہوتی ہے، دن تبدیل ہوتا ہے، دن اور رات کا آنا جانا، آج 2 تاریخ ہے، کل 3 ہے، پھر 4 ہے، پھر 5 ہے، فرمایا اس دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے نشانیاں۔ جو زندگی کے سال گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے سال تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ایک نشانی نہیں، لآیات جمع کا صیغہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں اولی الالباب، عقل والوں کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیک لوگ جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جن اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، وہی اصل میں عقل والے ہیں، جس کو دین کی سمجھ ہے۔ اور دنیا میں بندہ جتنا بھی عقل مند ہے وہ دین پر نہیں ہے، وہ بے عقل ہی ہے۔ قرآن نے ان کو جنہیں اسلام کی سمجھ نہیں آئی انہیں بے عقل ہی کہا۔ دنیا میں جتنا مرضی آپ کے نکل جائے، سمجھدار وہ ہے جسے اللہ کی پہچان ہو گئی۔ فرمایا وہ لوگ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بھی اور قعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ
آسمانوں اور زمینوں میں فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ساتھ ہی کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا، کہ جو آپ نے آسمان بنائے، یہ زمینیں بنائی، ان کے بنانے میں، دن و رات کے آنے جانے میں، ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان کو باطل تخلیق نہیں کیا، ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے، ہماری سمجھ سے بالا کر ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بات ہو رہی ہے ڈیٹ کی تبدیلی کی، جو مہینے سال بدلتے ہیں اور ان مہینے سال کے بدلنے میں اللہ اکبر ہو کیا ہے کہ وہی دن 3 دن پہلے تھا، اسی طرح دن شروع ہوا، آج اسی طرح شروع ہوا، مہینے بعد بھی ایسے ہو رہے، وہی رات ہے وہی دن ہے۔ لیکن آج کل ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے بڑے خوشی سے، بڑے جوش جذبے سے ہیپی نیو ایئر منایا۔ پچھلے دن میں بات ہوئی، لوگوں نے لاکھوں کروڑوں روپے لگایا ہے اس بارے میں کہ 2 دن نئے سال کا کام ہو۔ اب جب ویڈیو وائرل ہوتی، دبئی میں دکھایا جا رہا ہے کہ یار برج خلیفہ میں جو نیو ایئر نائٹ منائی گئی، سال کا آغاز ہوا، آج نیوزی لینڈ میں ہوا، امریکہ میں اس طرح منایا گیا، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کروز، کئی لوگوں نے آسمانوں کے جہازوں میں نیو ایئر نائٹ منائی۔ جب یہ بندہ دیکھتا ہے، پھر جو اہل ایمان ہے ان کے دلوں میں بھی، جن کا کمزور ایمان ہے ان کے دلوں میں جب بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وقفے پیدا ہوتے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں کیا بات ہے، زندگی تو ان کی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ جو برج خلیفہ میں جنہوں نے نیو ایئر نائٹ بنائی ہے، یہ دن تو زندگی تو انہی کی ہے، ہم تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں چڑھ کے جو عیاشی کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے یہ اصل لائف ہے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، مسلوں پہ بیٹھے ہیں، مسجدوں پہ بیٹھے ہیں، ہماری کیا اصل زندگی یہ؟ کیا بڑی بڑی بلڈنگیں، کیسی بلیں، کیسی صفائیاں، کیسی ستھرائیاں، بندہ کہتا ہے کیا ڈانس ہو رہا ہے، کلب ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، یار یہ زندگی کا انجوائے کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کا آنا جانا، ان کے چکر، ان کی سیریں، ان کے ٹور تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ قرآن میں بڑے واضح کہا ہے لا یغرنک کا لفظ ہے متاع قلیل، جو تم یہ اربوں کے کاروبار اور بزنس اور یہ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار ادھر بڑی عیاشی کا مال کمایا ہے، اللہ کہتا ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ ثم مأواہم جہنم، کہ جو تمہیں شراب کے لوگ رسیاں نظر آتے ہیں، جو گناہوں میں لٹھے ہوئے جو لوگ نظر آتے ہیں، بظاہر ان کے چہرے بڑے ہنستے ہنستے نظر آ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں ثم مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا بچھونا ہے۔ کہ آپ ان سے، ان کو دیکھ کے آپ کو انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل میں محل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو مسجدوں میں ٹکے ہوئے ہیں، جو نماز کی پہلی صفوں میں آتے ہیں، سردی کی فکر نہیں کرتے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تکبیر اولیٰ سے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں پر بھی سختی کر کے انہیں دین کی طرف لا رہے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اور ان کی پھر مہمان نوازی، ان کی پارٹی، ان کی سیلیبریشن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہونے والی۔ یہ جو آج آپ پارٹیاں دیکھ رہے ہیں، ان کو نہ سوچیں، اس نزلا، اس مہمان نوازی کو سوچیں جو اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو پارٹی، جو فنکشن اللہ نے آپ کے تمام میں کرنے ہیں، خیر للابرار، وہی سب سے بہتر ہے وہ نیک لوگوں کے لیے۔ تو یہ وقتی چکا چوند روشنیاں جن کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ نئے سال کا آغاز ہے،
وقت کی قدر کریں. پچھلے دنوں بھی یہی بات تھی، یہی موضوع تھا، اسی کو آج مکمل کرتے ہیں. وقت کی قدر کریں. سال کے اختتام پہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، ہماری بڑی پلاننگیں تھی، آج بات پھر وہی کی وہی آ گئی. جو ہم نے ترتیب لگائی تھی کہ نہیں آج میں بہتری کروں گا، آج 2 دن بعد وہی بات آ گئی. اللہ اکبر. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فنکشن ہم نظر آتے ہیں کہ آپ نہیں یار یہ ہونے چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اللہ بن عباس روایت کرتے ہیں ابغض الناس للہ ثلاثہ، اللہ کو 3 بندے بڑے ناپسندیدہ لگتے ہیں. 3 بندے بڑے ناپسند ہیں. پہلا ملحد فی الحرام، ملحد فی الحرم کے لفظ کہ وہ بندہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ان کے اندر زیادتی کرنے والا، سادہ لفظوں میں جو ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے. اللہ نے توحید کا درس دیا، اب جو شرک کرتا ہے اللہ کو ناپسند ہے. اللہ نے والدین کی فرما برداری کا حکم دیا، اب جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کو بڑا برا لگتا ہے. جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو چیزیں اللہ نے ممنوع قرار دے دی، حرام قرار دے دی، ان کو جو تجاوز کرے گا اللہ کو بڑا ناپسند ہے. دوسرا بندہ بمبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور اسلام کے اندر جاہلیت کے رسم و رواج کو تلاش کرتا ہے. آج ہم لوگ جو بھی نیو ہیپی ہے پرانے یا جو نئے فنکشن کر رہے ہیں، نت نئے یہودیوں کے عیسائیوں کے جو ڈیز اور تہوار مناتے ہیں اور اپنے آپ کو جدید شو کراتے ہیں، یہ مبتغٍ فی الاسلام، یہ اسلام میں سنت الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی جو طریقے ہیں، جو رسم و رواج ہیں کافروں کے، جو ان کو تلاش کرتا ہے اور اپنے گھروں سے لے کر آتا ہے، ان میں سے بنتا ہے. ختم کرے اپنے گھروں کو، سب چیزیں ختم کرے، اس کے بغیر جو زندگی گزرتی ہے. بس آج ہم نے چیز سوچ لی کہ نئی نسل ایسی بنانا پڑتا ہے، نئی نسل ایسی کرنا پڑتا ہے. خرچہ تم نے دینا ہے، پیسے تم نے دینے ہیں، کما تم رہے ہو، گھر تمہارا ہے، سربراہ تم ہو، بڑے تم ہو، اکبر و شور تمہاری ہے. اور چند ان چیزوں پہ آپ کیا کہہ دیتے ہو؟ لو جی بچے نے جی مجبور ہے. بچوں کو روکے ہو. اگر آپ آج نہیں روک رہے تو آپ کی نسل میں یاد رکھیں وہ سارے فنکشن، سارا سسٹم آنے والا ہے جو آج عیسائیوں اور یہودیوں کے گھروں میں. اگر آج آپ نے نہ روکا تو آپ اپنی زندگی میں دیکھتے کہ آج سے 15-20 سال میں آپ کے بچے کمانے والے ہو جائیں گے. پھر آپ کو ہوگاش ہم روک دیتے تو اچھا ہوگا. اور بھائی ان چیزوں کو روکیں جس کے لیے روک سکتے ہیں، نہ روکے تو آپ کی مرضی، نتیجہ بھی آپ لوگوں نے گزرا ہے. اور آخری چیز محفوظ طالب ہو جب امرین بغیر حق، اور کسی بندے کو ناحق کسی کے خون کی تلاش، کسی کو ناحق قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. حضرات، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں اس حسرت کے دن سے پہلے، اس حسرت کے دن سے پہلے اسلام کہتا ہے میں آپ کو سمجھا. قرآن نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا، خرچ کر دو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے جو میں نے تمہیں رزق دیا، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تم میں سے کسی کے پاس موت آنے سے پہلے جو رزق میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو. فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آ گئی اور بینک بیلنس اس کا بڑا ہوا ہے، پھر اسلام اور قرآن نے کہا فرمایا پھر وہ کہے گا رب یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو، فَأَصَّدَّقَ میں صدقہ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی مہلت دے دے اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کہتا ہے تاخیر نہیں ہوگی. اب دیکھ اگر تو کہے گا کہ میں خرچ کر لوں 1 روپیہ بھی اپنے اس 20 کروڑ اور 1 ارب میں سے، اب مہلت نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز موقع نہیں کریں گے نفساً کسی نفس کو اذا جاء اجلها، جب اس کی موت آ گئی. اس کی موت کا وقت آ گیا، پھر وقت نہیں ہے بھائی اب کرو، ابھی ٹائم ہے، ابھی مہلت ہے، اب نیک اعمال کرو، اب صدقہ کرو، خیرات کرو، نمازیں پڑھو، نفل روزے رکھو، فرضی رکھو، اب رکھو. بعد میں کوئی ٹائم نہیں، بعد میں بھی کرنے نہیں ہو مہلت یا اللہ آدھی دفعہ ختم ہوگی بات.
اب مجھے لگتا ہے کہ شاید 200 سال زندہ رہے گا، 500 سال رہے گا، جب موت آ گئی پھر کہہ رہے یار پھر پہلے کو ساتھ ہو میں تو کہہ نہیں اللہ اکبر۔ اور یہی بات شیطان نے، یہ جو آرزویں ہمارے دلوں میں ہیں، جو خواہشات ہیں، جو خواہشات کے مینار ہیں، جو ہماری کی لمبی لسٹ ہے، اس شیطان نے اللہ تعالیٰ نے تیر کے لیا۔ اس نے کہا لعنت اللہ ہے وقال اتخذنا، شیطان نے کہا اتخذنا، اے اللہ میں ضرور لوں گا میری عبادی کا، تیرے بندوں میں سے نصیبا مفروضا، ایک مقرر حصہ، ایسے بندے میں ضرور پکڑوں گا، ان کو ٹارگٹ بناؤں گا۔ اے اللہ بندے بھی تیرے ٹارگٹ میں نے بنانا ہے۔ انہیں کرے گا کیا؟ والا اضلنہم، اے اللہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں گمراہ کروں گا ایک راستے سے۔ والا امنینہم، اور قرآن میں لفظ ہے والا امنینہم، اور میں ان کے دلوں میں آرزویں، خواہشات، ان کو اس کے اندر ڈال دوں گا۔ جیسے کہ آج ہمارے سارے دلوں میں نیک کی خواہش کرنا، خیر کی خواہش کرنا، رزق حلال کی خواہش کرنا، یاد رکھے منع نہیں۔ اچھے گھر کی خواہش کرنا، اچھے کپڑے کی خواہش کرنا، یہ منع نہیں۔ وہ خواہشات جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہے، ایسا مال جو دین سے دور کرتا ہے، ایسا مال جو ہماری اولادوں کو، نسلوں کو گمراہ کرتا ہے، جو فتنے کا باعث ہے، وہ ممنوع ہے۔ اس حرص کے حرام سے بچے جو ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات قرآن نے فرمایا کل خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، کل خاسر الذین، تحقیق خسارے میں ہوں گے، گھاٹا پا گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ صرف برائے نام کو بھی بلا کر اعلان کرتے ہیں یا اللہ سے ڈر ہے، حقیقت میں دل ڈر نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، صرف زبان کے لفظ ہیں جو آدمی سے مذاق کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، نہ دل ڈر رہا نہ دماغ ڈرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ خاسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق گھاٹے میں ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات سے جھٹلایا، حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، کہ جب اچانک قیامت آئے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر کہے یا حسرتنا، ہائے افسوس جو ہم نے اعمال کیے ہیں، اللہ اس پر افسوس ہے۔ وہم یحملون اوزارہم، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی کندھوں پر، اپنی کمروں پر جو بوجھ اٹھائے بیٹھے ہیں، کہ دنیا کی خواہشات کا، اللہ ظہوری دنیا کی پلاننگوں کا، دنیا کے ایجنڈوں کا، اللہ ساء ما یزرون، اللہ فرمایا کہ بہت ہی برے بوجھ انہوں نے اٹھائے، دین کے بارے میں نہیں سوچا، اسلام کے بارے میں نہیں سوچا، خیر کے کاموں کے بارے میں نہیں سوچا، صرف اپنی اپنی خواہشات، اپنے اپنے مقاصد، اپنی اپنی لڑائیاں، اپنے اپنے گروہ بندیاں، وہی تمہارے دماغوں میں، تمہارے سروں میں سوار ہے، خیر کی کوئی بات تمہارے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ چیز اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ ہم پھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اس دنیا داری کی ریت کو نبھانے کے لیے ہم پھر اغیار سے اور کافروں سے ہاتھ ملاتے ہیں، پھر ان کے سسٹم اپنے گھروں میں لانچ کرتے ہیں، پھر ان کی منشا کے مطابق ہم اپنی تمام کی تمام ایجوکیشن کے نصاب، اپنے تمام کی تمام تہذیب ان کے مطابق ڈال دیتے ہیں تاکہ آج یہ لوگ ہم سے راضی ہوں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما، اے اللہ کے نبی بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت دے رہے ہیں بأن لهم عذابا ألیما، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ آج ہمارا کلمیہ ہے کہ ہم لوگ دوست کسے بناتے ہیں؟ یا جو نمازی بندہ رہتا ہے میرا کام ہے، جو میری سے لڑائی ہوگی پھٹا پائے گا تو نمازی بندہ ساتھ بولے گا تو پہلے ہوئی شریف بندہ، ہم اس کے ساتھ تعلق بنانا نہیں چاہتے۔ علماء کرام، قرآن حضرات، نیک لوگ، آج ہماری قدیم دوستوں کی لسٹ میں وہ لوگ شامل ہیں، آفرین ہے، کامل تحسین ہے، وہ لوگ جو علماء کرام سے تعلق کرتے ہیں۔ اور علماء کرام آپ کو یا سمجھاتے ہیں یا خیر کی بات کرتے ہیں، آپ کو الٹا مشورہ نہیں دیں گے۔ آج ہم لوگ ان دوستوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں الٹے مشورے دیں، جو ہماری غلط مجلسیں، جو ہمیں برائی پر اکساتے، آج ہمارا ان کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔
نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے بندے کام آنا نہیں کیوں کہ لڑائی ہوگی پنگا ہو گیا بندے پہنچ جانا جو تمہیں برائی سے روکے آج وہ بندے میں اچھے نہیں لگتے قرآن نے کہا فرمایا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے ملکوں کی ترجیحات بھی یہی فرمایا یہ کافروں کو مومنوں کے علاوہ اپنا دوست بناتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ کہتا ہے ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے فللہ العزة جميعا عزت یاد رکھو سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے عزت اللہ تعالیٰ کے لیے جن کے پاس تم عزت تلاش کرتے ہو ان کے پاس عزت نہیں ہے صرف رسوائی ہے بربادی ہے وقتی دھوکہ ہے وقتی فضول ہے ملبہ ساتھی ہے دنیا کی جگہ جو روشنی ہے ان کے پاس عزت نہیں ہے ایٹ دا اینڈ عزت یاد رکھیں اللہ کے پاس ہے اس کے رسول کے پاس ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے یہ اللہ نے میرے باغے میں کہا حضرات آخری آیت سنا کے بعد ختم کرتے ہیں کہ ہم لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور نیکی کا ارادہ کرتے ہیں بس بتانے کے لیے اور اس کے بعد بلا دیتے ہیں بس دکھایا مجلس میں آئے جمعہ سنا خطبہ سنا دل میں نیکی کا ارادہ پیدا ہوا اس کے بعد بات ختم اللہ نے قرآن میں کہا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ اللہ اکبر سورہ توبہ میں یہ آیت موجود ہے اللہ سے ضرور پڑھیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں منہم اور ایسے لوگ من عاہد اللہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کیا وعدہ کرتے ہیں لئن اتانا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دے من فضلی ہی اپنے فضل دے مال دے دولت دے طاقت دے شہرت دے لا نصدق کرنا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اللہ کے راستے میں لگائیں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے ایسے لوگ ہمیں ضرور ہیں میں بھی ایسا ہوں آپ بھی ہیں ایسے ہیں بعض ایسے ہو سارے ایسے نہ ہو کہ اے اللہ ہمیں مال دے تیرے راستے میں لگا اے اللہ ہمیں طاقت دے لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے یہ وعدہ کرتے ہیں لیکن جب مال آ گیا طاقت آ گئی اللہ نے مسائل بہتر کر دیے اللہ فلما آتاہم من فضلہ اللہ کا جب ان کے اوپر فضل آ گیا اللہ کا اللہ نے خیرات کر دی بخیلوا بہ اللہ کہتا ہے وہ بخیل ہو گئے کیا ہو گئے بخیلوا بہ بخیل ہو گئے وتولوا اور جو نیکی کے ارادے کیے تھے وتولوا اللہ کہتے ہیں وہ کیا ہو گئے پھر گئے مکر گئے بدل گئے وہم موردون اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے حضرات سوچے کہ ہم جیسے تو ایسے لوگ نہیں جو نیکی کی پلاننگ کرتے ہیں نیکی کے بارے میں بڑا شیڈول بناتے ہیں اپنے معاملات کی اصلاح کی بات کرتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ اے کام ہو جائے اللہ اے کام ہو جائے اے کر جانا ہے اللہ اے کام ہو گیا تو اے ہو جائے گا اب جب ہو جاتا ہے پھر بعد میں مکر جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ سے نیک باتیں کرتے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرمائے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں نیکی کی بات کریں نیکی کی پلاننگ کریں اور جب اللہ خیر کر دے اللہ طاقت دے ان باتوں پر پکا رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے موضوع کا دوسرا جمعہ نئے سال کی پلاننگ کے حوالے سے تھا کہ نیکی کی پلاننگ کریں اس سال جو شروع ہوا ہے اسی گھنٹے کے مطابق جو کام ہم پچھلے سال نہیں کر سکے جو خیر کے کام بھلائی کے کام نہیں کر سکے اپنی ذات کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنی مسجد مدرسے کے لیے بیواؤں یتیموں مسکینوں کے لیے وہ اس سال ہم ضرور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی طرف آنے کی ہمیں بھی خیر کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے دوسرا ایک اہم اعلان تقریب صحیح البخاری بابل نگر ضلع کی بڑی مشہور جلسہ مرکز صدر العلوم چک آفر والا بائی پاس روناوا روڈ وہاں پر انشاءاللہ 11 جنوری کو مرکز ہوگی 6 سال مکمل کورس ہے وہاں پر ماشاءاللہ تقریب بخاری جو اگلا اتوار آئے گا 11 جنوری بعد نماز مغرب پوری شروع ہوئی ہے بخاری شریف کے اس درس میں ہر بندہ لازمی کوشش کر کے شرکت کرے آدھے گھنٹے کے لیے آئے بیشک گھنٹے کے لیے آئے آپ لازمی شامل ہو علم کی مجلس ہے فرشتے بھی آتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں فرشتے اس مجلس کو ڈھانپتے بھی ہیں آپ کا آنا جانا وہاں پر باعث برکت ہو اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی پلاننگ کریں اور اس میں شامل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين